اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کمیشن کو ہیڈ کرنے کے نام بالآخر ہمارے سامنے آ گیا۔ جسٹس تصدق جتلانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے فارمر CJP ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو نامنیٹ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے بھی کیا گیا تھا، اس کے اندر جو ججز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں آج تک ہم نے کوئی نیگیٹو بات نہیں سنی۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بندے کو 2-4 ہی ہیں جن کے نام بار بار آتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا نام آنا کوئی بری خبر نہیں، اچھی خبر ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سے جب سے ان کا نام سامنے آیا ہے، TORs کو لے کے اور نامنیشن کو لے کے، پھر کمیشن کے اپنے وجود کو لے کے بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کا ویسے ہی ماننا یہ ہے کہ وہ ریسنٹلی ابھی کنورٹس ہیں، جب سے PTI وہ آئی، مشکلات میں آئی، تو اس وقت سے ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں ریاست کے جو وجود ہے وہ کچھ زیادہ بھاری ہو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ انٹروین کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کی حکومت گئی۔ دوسرا وہ حضرات ہیں جن کا ایک پرماننٹ سٹانس رہا ہے اداروں کی اپوزیشن کا، اور اداروں کے خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے کرٹیک کا۔ اس کے اندر شاید کوئی جسٹیفائڈ بھی بات ہوگی، شاید جو ہے نا ویسے ہی ہوگا، لیکن بہرکیف دودھ کے جلے ہوئے جو ہیں وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں، تو اس وقت وہ لوگ بھی کرٹیسائز کریں۔ تیسرے وہ ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہر وہ بندہ ہے جو سیریس ہے اس کنسرن کے اوپر کہ پاکستان کے اندر نظام بہتر ہونا چاہیے، وہ لوگ بھی شکایت کریں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ کسی کے بیڈ روم سے کیمرہ ملنا، کسی کے ڈرائنگ روم سے کیمرہ ملنا، یا پھر کسی کے بہنوئی کو اٹھایا جانا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ سویلائز معاشرے میں نہیں ہوتی ہیں۔ اور 12 انڈیا کی ایگزامپل میں دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ آکسی مورون ہو جائے گا، کنٹرڈکشن ان ٹرمز آ جائے گی، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ وہ بھی ہیں۔ اب کیا بنیادی سوال TOR سے پہلے کمیشن کے وجود پہ کہ جی بہتر ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ فل کورٹ ہیئرنگ رکھ لیتے اور اوپن رکھ لیتے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر سپیکٹیکل تو بن سکتا ہے، لیکن آپ آنیسٹلی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس انٹرنچ پاور ہے وہ ایک ایسی ہیئرنگ سے ختم ہو جائے گی، یا ملک کے اندر ایک نیا بحران ہی کھڑا ہو جائے گا؟ اچھا، دوسری سائڈ پہ یہ بھی کہنا ہے کہ چلو جی اس کو وہ کر لیں، کلوز ڈور میٹنگ کر لیں، اور اس میٹنگ میں ہیئرنگ کر لیں، اور اس کے اندر PM کو بلا لیں، جن اداروں کے سربراہان کی بات ہو رہی ہے، اداروں کی بات ہو رہی ہے، ان کے سربراہان کو بلا لیں۔ لیکن اس کے اندر سے بھی اگر آپ فل کورٹ بھی رکھ لیں تو یہ یاد رکھیں کہ فل کورٹ بھی اینڈ میں کیا کر سکتا ہے؟ پاور جو ہے وہ کورٹ کے پاس صرف اور صرف مارل اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ جتنا بھی زیادہ اس بات پہ گوڈ کرنے کی کوشش کر لیں تو جو فورس ہے، مثال کے طور پہ بندیال صاحب کے زمانے میں الیکشن کرانے کی کتنی کوشش کی پنجاب میں، اور خیبر پختونخوا تو خیر ان کا وہی نہیں تھا نا، ان کا مترایا تھا، تو جو پنجاب تھے اس میں بڑی کوشش کر لی انہوں نے الیکشن کرانے کی، ہو گیا۔ تو سپیکٹیکلز جو ہے نا وہ کریٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا پھر وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ماضی میں اگر کسی نے کوئی چیز وہ کی، اوور اسٹریچ کیا اپنے آپ کو، تو ان کو جو ہے پنش کرنا چاہیے۔ حالانکہ آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ ہر بندہ جو بھی کام کر رہا ہوگا وہ کسی کے آرڈر پہ جو ہے نا کام کر رہا ہوگا، اپنی ڈیوٹی وہ کر رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ مڈ رینک آفیسرز کو یا جونیئر آفیسرز کو لتاڑیں تو آپ لتاڑ لیں، پاسبل ہے۔
لیکن کیا آپ ان کے سربراہان اداروں کے تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہوا ہے؟ فیض آباد دھرنے میں کتنے دفعہ، اور فیض آباد دھرنے کے علاوہ یہ کون سا دوسرا جسٹس شوکت صدیقی کا جو وہ تھا کیس تھا، اس کے اندر کتنے زیادہ ان کی کتنے لوگ آئے اور کیسے کیسے ان کی وہ ہیئرنگ ہوئی، یہ ساری چیزیں بھی سوچیں. آر وی دیر یٹ جہاں پہ اتنے بڑی چیزیں ہو سکے؟ آئی تھنک وی آر ناٹ دیر یٹ. تو اس کے اندر پھر آگے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ آگے کا لایا عمل. اور اس کے اندر چاہے تصدق جیلانی صاحب ہوں، چاہے سپریم کورٹ ہو، جو بھی ہوں، ان کو فائنلی they'll have to come up with some kind of measures to ensure کہ وہ جو میں بات کرتا ہوں نا گارڈ ریلز آف ڈیموکریسی کی، کہ وہ جو جنگلہ ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے کسی چیز کو بھی، جیسے جنگلے بس کے ساتھ جنگلے لگے ہوتے ہیں، ویسے ٹریکس کے اوپر ہوتے ہیں نا، سیڑھیوں پہ ہوتے ہیں، وہ گارڈ ریلز جو ہے وہ انسٹال ہو جائیں تاکہ قوانین ایسے لکھے ہوں کہ کل کو، آج مثال کے طور پہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، اور اس وقت جو بھی چیف جسٹس تھے انہوں نے اٹھا لیا اس معاملے کو، اور جب انہوں نے بار بار سوال کیا کہ کس قانون کے تحت آپ یہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور کس قانون کے تحت ان کا ٹینیئر ان پاور ثابت ہوتا ہے، تو کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا، اسٹرگل کرتے رہ گئے. ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یو ریئلائز واٹ. بعد میں یہ ہوا کہ اس کے اوپر قانون کی ریکمنڈیشن کی گئی، پھر ماشاءاللہ ہماری تینوں بڑی پارٹیوں نے وہ جو ہے نا یک زبان ہو کے اس کے اوپر آمین کا اور قانون پاس کرا دیا. لیکن قانون تو بہرحال بننا چاہیے تھا نا جی. اسی طرح سے ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سے قوانین کی وائلیشن ہوتی ہے اگر کوئی بندہ ایگزیکٹو کا جا کے پریشر کرتا ہے جوڈیشری کو. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. رزلٹ پھر بھی آج نہیں آئے گا، رزلٹ کل بھی نہیں آئے گا. رزلٹ جو ہے وہ گریجولی آتا جائے گا، جیسے ایک ایک کر کے ایک پودے، ایک بیج لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کا ہلکا ہلکا پودا نکل شروع ہوتا ہے، پھر کونپلیں پھوٹتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. بالآخر اگر اس کی آبیاری ہوتی رہے، پروٹیکشن ہوتی رہے، تو ایک بڑا درخت، تناور درخت بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہے. اگر پاکستان کے اندر آپ نے نظام کو بہتر بنانا ہے تو اس کے اندر، میں ہمیشہ کہتا ہوں، جہاں بچوں کو بھی میں نے پڑھایا ہے کبھی، تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا کرائسس ہے یہ ہے کہ ہم تبدیلی اپنی زندگی میں دیکھ کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی سسٹم چل رہا ہو اس کے اندر کیڑے بھی نکال لیتے ہیں اور اس سسٹم کو روک کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ سسٹم نہیں چل رہا ہوتا تو بہتری بھی نہیں آتی. بار بار گاڑی کو، نئی گاڑی لے کے آؤ، اس کو ہر 2 منٹ کے بعد اس کا انجن کھول دو اور پھر اس کو جوڑو اور پھر بند کرو اس کے اندر، اور پھر اسپیئر پارٹس چینج کرنے کی کوشش کرو. اینڈ میں کیا ہوگا؟ اچھی بھلی گاڑی خراب ہو جائے گی. تبدیلیاں جہاں بھی آئی ہیں دنیا بھر کے اندر، وہاں پہ ایک جنریشن میں نہیں آئی. اور کیونکہ 1947 سے 48 سے کہہ لیں، قائد اعظم کے جانے کے بعد سے، کیونکہ قائد اعظم چلے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کا کرنا کیا ہے، اس وقت سے ہم نے بار بار گاڑی کو روکا، بار بار کھولا، توڑا، ڈسمینٹل کیا، پھر ری اسمبل کیا اور اس کے بعد چلانا شروع کیا. اس وجہ سے ہر جنریشن نے اپنے زمانے میں تبدیلی لانے کی کوشش جو کی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج تو کچھ نہیں بنا، چیزیں اور خراب ہوتی جاتی ہیں. میں نے آپ کو کسی اور ویل لاگ کے اندر بات کی تھی، ایک فلم کی، اس کا نام ہے گینگز آف نیو یارک. امریکہ کا شہر نیو یارک اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے. ویسے تو اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹوکیو ہے، لیکن بہرحال ترقی کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ نیو یارک از دا بگیسٹ، رائٹ، اور دا گریٹسٹ، چلو یہ کہہ لیں. اچھا، نیو یارک کے اندر اس فلم کے سٹارٹ میں دکھایا جا رہا ہے
فلم تو اور ہنڈا راج کے بارے میں 100 سال یا 110-20 سال پہلے کی کہانی دکھا رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ آگ لگتی ہے تو وہاں پہ فائر بریگیڈ ایک نہیں ہے، 3-4 آتی ہیں اور پہلے آپس میں ڈوئل کرتی ہیں، جو بچ جائے وہ پھر واٹر کا ہوز نکال کے اس بلڈنگ کی جو کچھ بچ گیا، کیونکہ وہاں بھی تو آگ لگی ہوئی، آگ رک تو نہیں گئی ان کے انتظار میں کہ ان کا ڈوئل ہو جائے، تو وہ جو ہے واٹر ہوز نکال کے اور وہ اس کو واٹر ڈاؤن کرتا ہے اور پھر اس کے پیسے دیتا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ نظام چلتا رہا، کیونکہ جمہوری نظام اور کانسٹیٹیوشنلزم وہاں چلتا رہا، عدالتیں کام کرتی رہیں جیسا تیسا بھی جو کچھ بھی ہو، اینڈ میں اب اس نیو یارک میں جائیں تو پورا سسٹم ہے، گینگز ہوں گے چھوٹے موٹے چھپے ہوئے، باقی سب کچھ ہوگا، آبادی جو اتنی زیادہ ہے 5 ملین سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک نظام موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے جس کی اگزامپل دنیا میں دی جاتی ہے اور امیر شہروں میں سے ہے۔ تو اگر آپ اس ساری کی ساری چیز کو دیکھتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں جذباتی ہو کے کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں، میرا کیا ہے، میرے پھپھڑے یا تایا نے تو نہیں بنایا یہ ملک، یہ نظام، مجھے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ملک ریاض تھوڑی ہی بنا دیا اس سسٹم نے، بلکہ ریسنٹلی کسی نے مجھے، ریسنٹلی نہیں کچھ عرصہ ہو گیا، لیکن مجھے کسی نے کہا کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن رہا ہے تو اس کے اندر بتاؤ کون سی منسٹری لینی، کیا لینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں کہا جی مجھے نہیں چاہیے سیاست۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور سیاست کا کوئی وہ نہیں ہے، ایپٹیچیوڈ نہیں۔ کہتے وہ تو آ جائے گا۔ میں نے کہا پھر ایک اور کام کریں، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے تو پھر آپ مجھے ملک ریاض بنا دیں، تاکہ وہاں کا بھی میرے جو ہے نا کوئی نالج یا ایکسپیرینس نہیں، کم از کم میں جو ہے 4 جنریشنز کو تو خوشحال کر جاؤں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بھائی جان آپ جہاں ہیں بے رہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اگر یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے، اگر آپ بہت ہی بےتاب ہیں، بے چین ہیں، تو پھر سسٹم بنے گا نہیں۔ اگر آپ برداشت کریں گے، آپ ٹیڑھے میڑھے سسٹم کے ساتھ بھی، وہ ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دے دوں، آپ نے کبھی پاٹرز اوون دیکھا ہو جہاں پہ پوٹری ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ مٹی رکھی جاتی ہے اور نیچے وہ جو ہے نا ایک چرخا ٹائپ ہے جو چلا رہا ہے اور اس کو گھما رہا ہے، اس میں ایک ہاتھ سے بلکہ دونوں ہاتھوں سے اس کو شیپ کیا جا رہا ہے، تو یہ پریشر بھی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے شاید لیٹر بھی لکھا گیا ہوگا، باقی چیزیں بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی سپرنکل کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ سختی ہے ہاتھوں کی وہاں پہ گداس پنا بھی ہے، برداشت بھی ہے، اور اس سے اس کو مولڈ کر کے پھر آپ ایک شیپ میں لاتے ہیں، سرائی بناتے ہیں، گلاس بناتے ہیں، باقی چیزیں، اور پھر اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ اسی طرح سے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنا کام کرتے رہیں اور جہاں جہاں پہ کوئی چیز خراب نظر آئے اس کو اٹھا کے ہم ہائی لائٹ بھی کریں، فلیگ بھی کریں، اس کے لیے اسٹرگل بھی کریں، بٹ ٹو تھنک کہ کوئی میریکل ہوگا اور کل سے دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا، تو آپ ایک کام کریں، منٹو کی کہانی ہے، اس کا نام ہے نیا قانون، وہ پڑھ لیں۔ پاکستان جیسے ملکوں میں انقلاب اس لیے نہیں آتا کہ رعایا کو مسند پہ بٹھائے، بلکہ ایک بادشاہ کو ہٹا کے دوسرے بادشاہ کو بٹھانے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ کیوں اس سارے کے سارے اس میں کینن فاڈر بنتے ہو، کیوں خام خواہ جانا اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اس وقت صدق جیلانی صاحب سے کم از کم میں تو سننا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا۔ ایک طرح سے اس کو ایک ٹیمپریری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہتے ہیں، جہاں پہ ہمیں ریکارڈ مل جائے کہ کیا کچھ ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد ریکمنڈیشنز آ جائیں کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے۔ جو سزا و جزا کا معاملہ ہے اس کو جتنا آپ بڑھائیں گے اتنا ہی اپنا ماتھا پھوٹے گا، کیونکہ سسٹم رک جائے گا۔ جب بھی سسٹم رکے گا اس کے اندر کریکشن یا ڈیفائننگ آف باؤنڈریز نہیں ہو سکے گی۔ یہ تھا جی میرا کمنٹ اباؤٹ دی کمیشن دیٹ واز کریٹڈ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ
جو بھی کانٹینٹ میں یہاں پہ اپڈیٹ کروں وہ آپ کے پاس بہت جلدی پہنچے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.